چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلے باب ادغام. اب ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے، یہ بھی احکام حروف میں سے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں. باب ادغام، پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ باب ادغام کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں، انسان کے پاس جو گفتگو کرنے کا سسٹم ہے، جو مشینری ہے، یہ آسانی چاہتی ہے، سمجھ رہے ہیں. یہ چاہتی ہے کہ جو الفاظ ہم ادا کریں وہ آسان طریقے سے ادا ہو سکیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلمات اس طریقے سے ایک دوسرے کے آس پاس آ جاتے ہیں کہ تلفظ کرنے میں دشواری ہوتی ہے. تو جہاں تلفظ کرنے میں دقت اور دشواری ہو، اس کو آسان بنانے کے لیے کیا ہے، حکم ادغام لایا گیا ہے. اچھا، یہ دشواری کہاں ہوتی ہے؟ جب ایک ہی جیسے لفظ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے یا ایک ہی صفت رکھنے والے دو حرف ایک جگہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کا تلفظ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تے بھی آ گیا اور تو بھی آ گیا، مخرج دونوں کا ایک ہی ہے، صفت میں تھوڑی تھوڑی فرق ہے نا مولانا. ایک کو تفخیم کے ساتھ، ایک کو پرحجم اور موٹا بنا کر کے تا پڑھنا ہے اور ایک کو نرمی کے ساتھ تا پڑھنا ہے. اب یہ دونوں اکٹھا آ جائیں گے تو دونوں کو الگ الگ طریقے سے پڑھنا بڑا مشکل ہوگا، سمجھ رہے ہیں. یا فرض کر دیں زال اور زے اکٹھا آ گیا، صاد اور سین اکٹھا آ گیا. ایسے حروف جو ہم مخرج ہوں یا ہم صفت ہوں یا ایک دوسرے سے ملتے جلتے قریب ہوں، جب یہ ایک ہی کلمے میں ایک ہی جگہ آ جاتے ہیں تو تلفظ اور ادائیگی میں مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اور تلفظ کو آسان بنانے کے لیے ادغام کا حکم لایا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اہمیت سمجھ میں آ گئی. اگر حکم ادغام نہ ہوتا تو بہت ساری جگہوں پر تلفظ کرنے میں ہمارے لیے دشواریاں ہوتی، مشکلات ہوتی، لیکن ادغام نے ہمارے لیے آسان بنا دیا. ادغام کا کام ہے مشکل تلفظ کو آسان بنانا. کام میں بتا رہا ہوں، مطلب نہیں بتا رہا ہوں، اس کا معنی نہیں بتا رہا ہوں، ہاں فائدہ بتا رہا ہوں. اس کا ادغام کا کیا بتا رہا ہوں؟ فائدہ. معنی بھی نہیں بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، انسان کی یہ جو قوت گویائی ہے یا حروف کے تلفظ کرنے کا جو سسٹم ہے، جو مشین ہے ہمارے پاس، یعنی یہ ہے نا پورا منہ حلق اور یہ جہاں جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں، یہ سب یہ چاہتا ہے کہ ہر حرف کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکے، تلفظ کر سکے. اس کا کام ہے آسان طریقے سے لفظ کو ادا کرنا. ادغام اسی لیے لایا گیا ہے یا حکم ادغام اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس حکم کے ذریعے سے تلفظ کو آسان کیا جا سکے. ادغام ان حروف میں کیا جاتا ہے جو حروف ہم مخرج ہوتے ہیں یا ہم صفات ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے مزاحم ہو جاتے ہیں، ایک ٹکراؤ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. دو ایسے حرف کہ جو مخرج سے قریب ہیں، جب یہ آتے ہیں تو تزاحم ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑی سے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ کیسے ادا کریں، ہے نا. ایک حرف کو ادا کیا، دوسرے حرف کو وہیں سے بالکل پاس ہی سے آپ کو ادا کرنا ہے، تو فوری طور پر دونوں کے مخرج صحیح نہیں ہو پاتے ہیں.
تو اسی مشکل کو دور کرنے کے لیے ادغام بنایا گیا ہے کہ دونوں کو ایک کر دیا جائے اور ایک ہی مخرج سے پڑھا جائے، تو بالکل آسان ہے نا۔ چلے اب معنی کرتے ہیں ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے، جب بھی کوئی اصطلاح آتی ہے تو پہلے اس کا لغوی معنی بتاتے ہیں اور پھر اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی ادغام کا ہے ادخال، یعنی داخل کرنا۔ لغت میں ادغام کا مطلب ہے داخل کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ ٹھیک، چائے میں پانی ڈال دیا آپ نے، پانی چائے میں مل گیا جا کر کے، تو اس کو کہیں گے ادغام۔ دو الگ الگ چیزوں کو ایک بنا دیں، ایک چیز کو دوسری میں داخل کر دیں، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ ٹھیک، لغوی معنی سمجھ میں آ گیا؟ ادغام کے لغوی معنی ہے داخل کرنا۔ ٹھیک، اب علم تجوید میں، تجوید کی زبان میں ادغام کسے کہتے ہیں؟ حرف ساکن کو حذف کر کے اس کے بعد والے حرف کو تشدید دے دینا، یہ ادغام۔ دو حرف اکٹھا آئے، ایک ساکن تھا اور ایک حرکت والا تھا، تو جو ساکن والا تھا اس کو حذف کر دیا اور جو حرکت والا تھا اس پر تشدید دے دیا، اس کو کہتے ہیں مولانا ادغام۔ علم تجوید میں ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف ساکن کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دے دینا۔ جہاں جہاں تشدید دکھائی دے سمجھ جاؤ کہ یہ ادغام ہے، وہاں ایک حرف حذف ہوا ہے ساکن والا اور دوسرا والا رہ گیا ہے۔ ٹھیک، تو علم تجوید کی زبان میں ادغام کا مطلب ساکن والے حرف کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دے دینا۔ مثال قل لہم، دیکھیں قل لہم، دو لام آیا ہے، پہلا والا لام ساکن ہے، دوسرے والے پہ زبر ہے۔ اب اگر ساکن والے کو آپ حذف کر دیں اور زبر والے پہ تشدید دے دیں تو اسی کو کہا جائے گا ادغام۔ قل لہم، اگر الگ الگ ہوں تو پڑھنا تھوڑا مشکل ہوگا، قل لہم، ہے نا۔ اب جتنا آسان قل لہم پڑھنا ہے اتنا آسان تھوڑی ہے دونوں کو الگ الگ پڑھا جائے، تو الگ الگ پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، لیکن ادغام کر دیا تو وہی آسان ہو گیا۔ اس کے بعد قد تبین، قد تبین، لیکن دال اور تے، دال اور تا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں ایسے حروف ہیں جو قریب ہیں ایک دوسرے کے، اگر دونوں کو ان کے مخرج سے ادا کیا جائے تو مولانا بڑی مشکل ہوگی۔ ان دونوں کا الگ الگ تلفظ کرنا بڑا مشکل ہے، تو اب اس مشکل تلفظ کو آسان بنانے کے لیے ادغام کہا گیا ہے کہ پہلے والے کو حذف کر دو جو ساکن ہے اور دوسرے والے کو تشدید دے دو، ادغام کر دو، تلفظ آسان ہو جائے گا۔ قد تبین، دیکھا کتنا آسان ہو گیا، پڑھ قد تبین، قد تبین۔ اب دال کو جب حذف کر دیا اور تا کو تشدید دے دیا ایک ہی مخرج ہو گیا، قد تبین، کتنا آسان ہو گیا۔ اب ایک چیز، جس حرف کو حذف کیا جاتا ہے اس کو مدغم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اصطلاحی یاد رکھنا۔ اچھا، کون حرف حذف ہوتا ہے مولانا؟ جو ساکن ہوتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ اسی کو مدغم کہتے ہیں۔
جو حذف ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدغم. اور جس پر تشدید دیا ہے اس کو کہتے ہیں مدغم فی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مدغم فی. ایک بار اور سنو. جس حرف کو حذف کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مدغم. ٹھیک. اور جس حرف پر تشدید دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مدغم فی. اور اس پورے عمل کو کہا جاتا ہے ادغام. فہم ہونا نا؟ ساکن والے حرف کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دے دینا یہ ادغام ہو گیا. اب جس حرف کو حذف کیا ہے وہ مدغم ہو گیا اور جس پر تشدید دیا ہے وہ ہو گیا مدغم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار پھر دہراتا ہوں. ادغام کے معنی ہے لغت میں داخل کرنا. ٹھیک. چلیے اب یہ بات الگ ہو. اب آئیے علم تجوید میں. تجوید کی اصطلاح میں ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کا کیا مطلب ہے؟ جواب. علم تجوید کی اصطلاح میں ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساکن والے حرف کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دے دیا جائے. ختم. مولانا جیسے قل لہم. قل لہم دو لام آیا. دو لام آیا. ایک ساکن ہے تو ساکن والے کو حذف کریں گے اور دوسرے والے کو کیا کریں گے؟ تشدید دے دیں گے. یہ ادغام ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں. ایک. نمبر دو, جو حرف ہم نے حذف کیا ہے ساکن والا اس کو مدغم کہتے ہیں اور جس پر تشدید دیا ہے ہم نے اس کو مدغم فی کہتے ہیں. ٹھیک. یہ بات سمجھ میں آ گئی اتنا؟ اب آئیے روایت حفص از عاصم میں ادغام کے موارد. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ادغام کہاں کیا جائے گا, کن حروف میں؟ اوپر تو ایسے ہی خالی اشارہ کیا تھا. اشارہ کیا کیا تھا کہ جب ہم مخرج حروف, ہم صفات حروف یا ایک دوسرے کے قریب جو حروف ہوتے ہیں وہ جب ایک جگہ آتے ہیں تو وہاں پر ادغام کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہاں تلفظ مشکل ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید کی جو مشہور قراءت ہے کہ جس کو حفص از عاصم کہا جاتا ہے, عاصم سے حفص نے جو روایت کی ہے اور جس کی روایت کے مطابق قراءت ہونی چاہیے, اس قراءت کے مطابق کس حرف کو کس میں ادغام کریں گے, کن کن حرفوں کا کس میں ہوگا کس میں نہیں ہوگا. آسان لفظوں میں ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ بعض جگہوں پہ ادغام کرنا ہے لیکن کون سا حرف کس میں ادغام ہوگا یہ نہیں پتا. کہ ہم یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں, ہم آپ کو یہاں بتا رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ کون سا حرف کس میں ادغام ہوتا ہے. ہر حرف میں ادغام نہیں ہوتا. کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, ایک دوسرے کے کنارے آتے ہیں تو ادغام کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ایک ہی حرف ایک ہی کلمے میں اکٹھا آ جائے, دو بار آ جائے. دال دال, میم میم, نون نون, سمجھ گئے بابو, با با, تا تا, جیم جیم, کوئی بھی ایک ہی حرف پہلا ساکن ہو اور پھر دوسرا والا متحرک ہو. جیسے قل لہم میں دیکھا تھا آپ نے, لام لام دو آیا تھا. تو کوئی سا بھی 28-29 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف دو بار آ جائے, اکٹھا ہو, پہلا ساکن ہو دوسرا, تو وہاں ادغام کیا جائے گا. ٹھیک. یعنی ایک ہی کیسے حرف یا ایک ہی حرف آپ کہہ لو, ایک ہی حرف اگر کسی کلمے میں دو بار آ جائے اور اکٹھا ہو تو کیا کیا جائے گا مولانا؟ ادغام. کا مطلب ادغام
یعنی پہلے والے کو حذف کر دیں گے جو ساکن تھا، دوسرے والے کو تشدید دے کر پڑھیں گے. جیسے دیکھیں قد دخلوا، کیا بولیں گے؟ قد دخلوا. یہ اصل میں تھا قد دخلوا، دو دال آیا اکٹھا، پہلا ساکن تھا، پہلے والے کو حذف کر دیا، دوسرے والے پہ تشدید دے دیا، ہو گیا قد دخلوا. ٹھیک مولانا؟ قل لہم، یہ بھی اس کی مثال ہے، قل لہم. ٹھیک، یہ ایک پہلا مورد کہ جب بھی ایک ہی جیسے حرف کسی کلمے میں اکٹھا آئیں گے تو وہاں ادغام کیا جائے گا. ٹھیک. اب نمبر 2، حرف بے حرف میم میں جب بھی کسی کلمے میں حرف بے کے بعد میم آئے، اگر بے پر ساکن ہے تو بے کو حذف کر دیں گے اور میم کو تشدید دے کر پڑھیں گے. جب بھی بے اور میم اکٹھا آ جائیں، اگر بے ساکن ہوگا تو اس کو حذف کریں گے اور میم کو تشدید دیں گے، یعنی ادغام کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے ارکب معنا، ارکب معنا، دیکھیں بے آیا اس کے بعد میم آیا، بے ساکن ہے، کیا کریں گے مولانا؟ حکم ادغام، کہیں با کو حذف کیجئے، میم کو تشدید کیجئے، پڑھیے ارکب معنا. کیا پڑھیں گے؟ نہیں ہوگا نا. اگر الٹا ہو جائے، پہلے میم آ جائے اور ساکن ہو، اس کے بعد بے آ جائے تو ادغام نہیں ہوگا. بے کو میم میں ادغام کریں گے، میم کو بے میں نہیں کریں گے. ٹھیک، یہ باریکیاں سمجھے. چلے، یہ دوسرا مورد جہاں ادغام کیا جاتا ہے. حرف با ساکن ہو، اس کے بعد میم آ جائے تو کیا کریں گے مولانا؟ ادغام. کیا مطلب ادغام کا؟ یعنی ساکن والے کو حذف کر دیں گے، بعد والے کو تشدید دے کر پڑھیں گے. نمبر 3، تا دال تا. کیا ہے مولانا؟ تا دال تا. ان 3 حروف میں سے کوئی ایک دوسرے سے آگے پیچھے، بس پہلا ساکن ہونا چاہیے. جو بھی ساکن ہوگا اس کو حذف کر دیں گے، بعد والے کو تشدید دے دیں گے. یاد رہے، تا دال تا، یہ تینوں ایک دوسرے میں، جب ان میں سے کوئی بھی دو، فرض کر لیں جیسے تا اور دال ساتھ میں آ گیا، دال اور تا، اچھا آگے پیچھے بھی چلے گا، فرق نہیں پڑ گا. یہ پہلے والا جیسے نہیں ہے، بے اور میم جیسا. اس میں کوئی آگے ہو کوئی پیچھے ہو، فرق نہیں پڑتا. تے تو آ گیا، تے دال آ گیا، تو دال آ گیا، دال تے آ گیا، کوئی بھی آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو تے دال تا، ان 3 حروف میں سے جب 2 حرف ایک ساتھ آئیں گے، پہلا ساکن ہوگا تو وہاں پر ادغام کیا جائے گا. یعنی پہلے والے کو حذف کر دیں گے اور دوسرے والے کو تشدید دے کر پڑھیں گے. جیسے اسقلت دعو اللہ، اسقلت میں تا، اس کے بعد دال آ گیا. اب کیا کریں گے مولانا؟ تا کو حذف کر دیں گے اور دال کو تشدید. تو کیا ہو جائے گا؟ اسقلت. کیا ہو جائے گا مولانا؟ اسقلت دعو اللہ، اسقلت دعو اللہ. ٹھیک، ہاں. یہ کس کی مثال تھی؟ تے اور دال کی. اب دال اور تے کی کیا ہے؟ دال اور تے کی بھی ہے اور تے اور تا کی بھی ہے. مولانا دو مثال ایک ہی میں ہے، اگر آپ غور کریں گے تو، ہے نا؟ ہاں، یہ جو تشدید دکھ رہی نا دال پہ، یہ اصل میں 2 دال تھی یہاں، مدد. تو یہ پہلے والے قانون کے مطابق کہ ایک ہی حرف اکٹھا آ جائے تو کیا تھی؟ ود. اصل میں کیا تھا؟ تو ایک دال کو حذف کر دیا، ہو گیا ود. اس کے بعد تا آ گیا، ساکن ہے، اس کے بعد تو آ گیا.
ہاں تو دو دو گویا اس میں ادغام ہے، لیکن مثال اصل میں آپ کو تا اور دال تا اور تا کی دینا چاہتے ہیں، حالانکہ دال والی بھی ہے لیکن ابھی اس کو آپ رہنے دیں فی الحال، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں نقطے والے تا کے بعد تا آ گیا، تو اب کیا کریں گے؟ ساکن ہے اس کو حذف کر دیں گے اور تا کو تشدید دے دیں گے، پڑھیں گے وَدَّتْ طَائِفَةً، اصلا تے کو نہیں پڑھیں گے، تا کو نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے، وَدَّتْ طَائِفَةً قَدْ تَبَيَّنَ، الٹا ہو گیا پہلے والی مثال کے، پہلے میں تا پہلے آیا تھا دال بعد میں آیا تھا، اب الٹے دال پہلے آ گیا تے بعد میں آ گیا ہے مولانا جی؟ ہاں تو کیا کریں گے؟ پہلے والے کو حذف کر دیں گے، دوسرے والے کو تشدید دے دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ قد تبین، دال نہیں پڑھیں گے، قد تبین۔ دیکھیں یہ قاعدے یاد نہیں رہیں گے تو بہت غلطی ہوگی قرآن میں، کیونکہ لکھا ایسے ہی جاتا ہے، لکھا ایسے ہی جاتا ہے، پڑھنا کیسے ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ پہلا آپ پڑھیں گے قد تبین، غلط کہا کیا کہ جب بھی دال تا اکٹھا ہو، ایک ساکن ہو دوسرا والا متحرک ہو تو پہلے والے کو حذف کر کے دوسرے والے کو تشدید دیں گے، یعنی ادغام کے ساتھ پڑھیں گے، تو پڑھیں گے قد تبین۔ اس کے بعد دیکھیں بسط، بسط تا آیا، اس کے بعد تا آیا ہے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، ساکن والے کو حذف کر دیں گے یعنی تا کو حذف کر دیں گے تو ہو جائے گا بسط، ایک دم سمپل، ٹھیک؟ چلے ابھی فی الحال یہ تین موارد آپ رہنے دیں، اتنا ابھی فی الحال یاد کر لیں تو کافی ہے۔ ایک بار جلدی سے دہراتا ہوں، ادغام کی بحث کو علم تجوید میں کیوں رکھا گیا؟ جواب، ادغام کو علم تجوید کی بحث میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس حکم کے مطابق جہاں تلفظ میں مشکل ہوتی ہے وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مخرج یا ہم صفات حروف اکٹھا آ جاتے ہیں تو اس کو تلفظ کرنے میں، ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے حکم ادغام بنایا گیا ہے، ٹھیک؟ ادغام کے ذریعے سے تلفظ میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ لغت میں اور اصطلاح میں ادغام کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ جواب، لغت میں ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ٹھیک؟ ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا، داخل کر دینا۔ تجوید کی زبان میں، علم تجوید کی اصطلاح میں ادغام کا مطلب ہوتا ہے حرف ساکن کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دے دینا، جیسے قل لہم، قد تبین وغیرہ وغیرہ، ٹھیک؟ اب آخری سوال، کن حروف کو کن حروف میں ادخال یا ادغام کرنا چاہیے؟ ادغام کہاں کہاں کرنا چاہیے؟ کیا آزادی ہے جہاں چاہو، جہاں کہیں ایک حرف ساکن دیکھو تو اس کو حذف کر کے بعد والے کو تشدید دے دو، یا اس کے موارد ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کے قاعدے قانون کا ہے؟ روایت حفص از عاصم کے مطابق ادغام کے کتنے یہاں پہ 7 موارد بتائے ہیں، ان 7 میں سے 3 ابھی آج ہم نے پڑھا۔ نمبر 1، ایک ہی ہم جنس حروف، ہم جنس ایک ہی جیسے حروف کیا ہے اکٹھا آ جائے، ایک ہی حرف کی تکرار ہو، اکٹھا آئے ہو، پہلا ساکن ہو تو کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، پہلے کو حذف کر دیں گے دوسرے، جیسے قل لہم، جیسے قل لہم، ودت طائفۃ میں ود والی جو مثال ہے یہ کیا تھی؟ ود، ہاں تو ایک دال کو حذف کر دیا، ود ہو گیا، ہاں قد دخلوا، یہ سمجھ تھا قد دخلوا، قد دخلوا، ٹھیک ہے؟ ہاں چلے آسان۔ دوسرے
حرف با اور میم، حرف با کو میم میں ادغام کریں گے. جب بے پہلے آئے اس کے بعد میم ہو، بے ساکن ہو، تو کیا کریں گے مولانا؟ ادغام کے ساتھ، یعنی با کو حذف کر دیں گے اور میم کو تشدید دیں گے. جیسے ارکب معنا، بے پہلے آیا ہے، ساکن ہے، اس کے بعد میم ہے، تو یہاں حکم ادغام لگے گا. با کو حذف کریں گے، میم کو تشدید دے کے پڑھیں گے ارکب معنا. ٹھیک. نمبر 3، جب بھی تا، دال اور تا ان 3 حروفوں میں سے 2 حرف اکٹھا آ جائیں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو جو پہلے ہوگا ساکن ہوگا اس کو حذف کر دیں گے، دوسرے والے کو تشدید دے کر پڑھیں گے. ٹھیک. جیسے اسقلت دعو اللہ ودت طائفۃ قد تبین بسط، بسط نہیں پڑھیں گے تو اصلاً پڑھائی نہیں جائے گا نا، تو حذف ہو جائے گا نا. بسط ادغام کرنا ہے نا. ہاں تو یہ یاد رہے. چلے اتنا ابھی فی الحال رہنے دے، بقیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.